کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے بعد وضو نہیں فرمایا کرتے تھے۔ اس حدیث میں ابو اسحاق مدلس ہیں اور وہ ان سے روایت کر رہے ہیں۔ دوران اگر یہ اعضاء دھل گئے پورے طور پر تو وضو آپ کا آٹومیٹیکلی ہو گیا۔ غسل کے بعد وضو ضروری ہے یا نہیں ہے؟ تو غسل جنابت کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہوتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جی تو ناظرین، اللہ سے امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنے گھروں میں شاد و آباد خوش و خرم ہوں گے۔ اللہ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ ناظرین، میں آپ کے سامنے آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے مسئلے کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ میرا آج کا موضوع ہے غسل کے بعد وضو کرنا کیا ضروری ہے؟ تو آئیے ناظرین، ہم سنتے ہیں اپنے علماء کرام کی رائے، ان سے جانتے ہیں کہ غسل کے بعد وضو کرنا ضروری ہے۔ کیا غسل کرنے سے بھی وضو ہو جاتا ہے؟ کیا غسل کرنے سے وضو ہو جاتا ہے؟ میں نے اس بارے میں کئی باتیں سنی ہیں۔ کوئی کہتا ہے ہو جاتا ہے، کوئی کہتا ہے وضو کی نیت کرنا ضروری ہوتا ہے ورنہ نہیں ہوتا، کوئی کہتا ہے وضو الگ سے کرنا چاہیے، نہانے سے وضو نہیں ہوتا۔ اختر علی سعودی عرب سے۔ دیکھیں، وضو میں 4 اعضاء کا دھونا فرض ہے، چہرے کا اور ہاتھوں کا کوہنیوں تک، سر کا مسا اور پاؤں ٹخنوں تک۔ تو غسل کے دوران اگر یہ اعضاء دھل گئے پورے طور پر تو وضو آپ کا آٹومیٹیکلی ہو گیا۔ تو یہ ہے اصل۔ باقی سنت عمل یہ ہے، صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب غسل کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غسل کا طریقہ سکھایا، پہلے وضو کریں پھر مکمل غسل کریں، یہ اچھا طریقہ ہے۔ لیکن اس پر عمل نہیں بھی کیا، ایسے ہی پانی بہا دیا تو بھی وضو آپ کا آٹومیٹیکلی خود بخود ہو جائے گا، دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ جی ناظرین، آپ نے مولانا طارق مسعود صاحب کو سنا، ان کا موقف جانا۔ انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ غسل کرنے سے پہلے جو وضو کیا ہے وہی وضو ہے، اس کے بعد کوئی وضو نہیں ہے، اگر نہ بھی کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں اب ہم مولانا اعجاز مکی صاحب کو، ان کا موقف جانتے ہیں اس بارے میں۔ نہانے سے وضو ہو جاتا ہے، اگر پہلے آپ وضو کریں گے تو پھر ہو جائے، نہیں کریں گے تو نہیں ہوگا۔ میرا بھائی، غسل کرنے سے پہلے اگر نیت بھی کرو اور وضو بھی کرو، یعنی ہاتھ دھو، ناک میں کلی کرو، پانی دو، منہ میں مزمزہ کرو، غرغرہ کرو اور پھر غسل کر لو تو پھر دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر غسل سے پہلے تم نے وضو کی شرائط پوری نہیں کی اور نیت بھی نہیں کی، پھر دوبارہ وضو کرنا پڑے۔ جی ناظرین، آپ نے اعجاز مکی صاحب کو سنا، ان کا موقف بھی جانا۔ آئیے اب ہم سنتے ہیں علامہ فدا حسین کو، ان کا موقف جانتے ہیں کہ وہ غسل کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ غسل کے بعد وضو ضروری ہے یا نہیں ہے؟ تو غسل جنابت کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہوتی۔ باقی غسل میں جو واجب غسل ہیں وہاں پر وضو کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ غسل سے پہلے وضو کر لیتے ہیں تو پھر جو ہے وہ بعد میں وضو کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن اگر آپ نے وضو نہیں کیا تو غسل جنابت کے بعد وضو کی ضرورت نہیں، باقی غسل میں آپ جو ہے وہ وضو کرنا ضروری ہوگا۔ اور بعض مجتہدین کے نزدیک جمعہ کا غسل یعنی اس کے بعد بھی وضو کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ مسئلہ کلیئر ہے کہ غسل جنابت کے بعد وضو کی ضرورت نہیں، باقی غسل کے لیے آپ کو وضو کرنا ضروری ہے۔ جی ناظرین، آپ نے علامہ فدا حسین صاحب کو سنا، ان کا موقف جانا غسل کا۔ اگر غسل سے پہلے وضو کیا ہے تو غسل کے بعد وضو نہیں ضروری، لیکن جمعے کی نماز جو ہے اس کے لیے جو غسل کیا ہے اس کے بعد وضو کرنا ضروری ہے۔ آئیے اب ہم سنتے ہیں قاری اکمل قادری صاحب کو، ان کا موقف جانتے ہیں غسل کے بارے میں۔ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو مطہر بنایا ہے۔ مطہر کا مطلب پاک کرنے والا۔ پانی کے اندر یہ وصف اس انداز سے رکھ دیا گیا ہے کہ چاہے آپ اور میں قصد و ارادہ کرے نہ کرے پانی پاک کرے گا۔
جیسے آگ میں جلانے کا وصف اس طرح رکھ دیا گیا ہے کہ آپ اور میں جلنے کی نیت کرے نہ کرے آگ جلائے گی. چنانچہ اگر آپ نے آزے وضو میں پانی بہا لیا اور آپ کے وضو کرنے کی نیت نہیں تھی تب بھی آپ کا وضو ہو گیا. ہاں فرق یہ ہوگا کہ نیت کے ساتھ وضو کرتے تو ثواب بھی ملتا، لیکن بلا نیت کے وضو کر لیا تو ثواب نہیں ملے گا. چنانچہ اس سے جواب ہو گیا کہ اگر آپ نے غسل کیا ہے تو یقیناً آزے وضو پر پانی بہہ گیا، اور جب آزے وضو پر پانی بہہ گیا تو آپ کا وضو ہو گیا، تو جدید وضو کرنے کی حاجت نہیں، آپ اسی وضو سے نماز پڑھ سکتے ہیں. لہذا بہتر یہ ہے کہ جب انسان غسل کرے تو ساتھ وضو کی نیت بھی حاضر کر لے، تو اس کا پھر وضو تو ہونا ہی ہے، ثواب بھی حاصل ہو جائے گا، اور اسی وضو سے جا کر انسان نماز پڑھ سکتا ہے. اور بارہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے غسل کرنے کے بعد وضو نہ فرمایا اور سیدھے جا کے نماز پڑھی، اس سے بھی اس چیز کی تائید ہو جاتی ہے. جی ناظرین، آپ نے قاری اکمل قادری صاحب کو سنا، ان کا موقف بھی جانا. آئیے اب ہم سنتے ہیں قاری عبدالواحد قریشی صاحب کو، ان کا موقف کیا ہے غسل کے بارے میں. میرے بھائی، جو غسل ہے نا، اس غسل سے پہلے وضو کرنا مسنون ہے، لیکن ایک بندے نے پہلے وضو نہیں کیا، اس نے مکمل غسل کر لیا ہے تو اس کا وضو ہو گیا. جو وضو فرض ہے اس کا ہو گیا ہے. غسل میں بندہ کلی بھی کرتا ہے، ناک میں پانی بھی ڈالتا ہے، غسل بھی کر لیتا ہے، جو وضو ہے اس کا ہو گیا. اب اس کو دوبارہ وضو علیحدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ایک بات ذہن میں رکھیں، بعض لوگ کچھ سمجھتے ہیں کہ جی نہیں، ایک بندے نے مجھے کہا کہ اگر ہم نیت کر لیں گے نا کہ ہم غسل میں وضو کی نیت کر رہے ہیں تب ہمارا غسل ہوگا اور وضو بھی ہو جائے گا، اور اگر ہم نیت نہیں کریں گے تو ایسے ہم غسل کر لیں گے تو پھر ہمارا غسل نہیں ہوگا. میں نے کہا میرے بھائی کیا کہتا ہے، میں مثال دینے کے لیے ایک بات کرتا ہوں. ایک بندے نے کہا میں کبھی غسل نہیں کروں گا، اور وہ جنبی حالت میں ٹھہرا ہوا ہے، قسم بھی کھا لی ہے، اب اس کو قسم سے بھی بچانا ہے، غسل بھی اس کو کرانا ہے، نماز بھی اس نے پڑھنی ہے، تو اس نے غلط قسم کھائی ہے. کیا طریقہ ہے؟ دوسرے بندے کو چاہیے اسے تالاب کے کنارے باتوں باتوں میں لے جائے اور اسے دھکا دے، اس نے اندر چلا جانا ہے. دھکا دینے کی تکلیف اپنی جگہ، لیکن اس کا غسل بھی ہو جائے گا، اس کا وضو بھی ہو جائے گا. تو اس میں نیت کرنے کے ساتھ اس کو نفی کر دینا کہ نیت نہیں کیا تو آپ کا معاملے میں غسل اور وضو نہیں ہوگا، یوں ٹھیک نہیں ہے. ناظرین، آپ نے قاری عبدالواحد قریشی صاحب کو سنا، ان کا موقف بھی جانا. یہی ہے کہ غسل سے پہلے جو وضو کیا ہے وہی وضو ہے، اس میں نیت اور کوئی چیز نہیں ہے. جو اب آپ نے غسل کر لیا تو آپ کا وضو جو ہے وہ ہو گیا. تو آئیے اب ہم سنتے ہیں ایڈوکیٹ فیض سعید صاحب کو، ان کا موقف جانتے ہیں. غسل کریں اور غسل میں وضو نہ کریں تو کیا غسل ہوتا ہے؟ تو دیکھیے، اگر غسل میں آپ نے وضو نہ بھی کیا تو غسل ہو جائیں گا، اس لیے کہ غسل ایک الگ چیز ہے اور وضو ایک الگ چیز ہے. تو لہٰذا اگر غسل میں آپ نے وضو نہیں کیا تو ہو جائیں گا، اس لیے کہ علماء کے بہت سارے اقوال ہیں جس کے تحت جو ہے غسل میں وضو کرنا یہ صرف سنت اور مستحب ہے اور جو ہے فرض نہیں. واللہ عالم، بہرحال پھر اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن جو بات ظاہر ہے وہ یہ ہے کہ غسل میں وضو ضروری نہیں. ہاں، لیکن جس غسل میں آپ وضو نہیں کریں گے تو اس کے بعد آپ سیدھے نماز نہیں پڑھ سکتے. جس غسل سے پہلے وضو کر کے غسل کریں گے اس کے بعد آپ سیدھے نماز پڑھ سکتے ہیں. کسی نے ایک سوال کیا ہے کہ جی ناظرین، آپ نے ایڈوکیٹ فیض سعید صاحب کو سنا، ان کا موقف جانا. آئیے اب ہم آخر میں سنتے ہیں مرزا علی صاحب کو، ان کا موقف جانتے ہیں غسل کے بارے میں. حدیث جامعہ ترمذی اور سنن ابی داؤد میں ہے، اور یہ حدیث تو ضعیف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے بعد وضو نہیں فرمایا کرتے تھے. اس حدیث میں ابو اسحاق مدلس ہیں اور وہ ان سے روایت کر رہے ہیں، لیکن یہ مسئلہ اجماعی ہے، پوری امت نے اس پر اجماع کیا ہے اور اجماع حجت ہے کہ اگر کوئی شخص غسل کر کے نکلے تو اب اس کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ اس دوران کوئی ایسا معاملہ نہ ہو کہ جس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یعنی ہوا خارج نہ ہو، پیشاب کا کوئی قطرہ نہ نکلے یا شرمگاہ کو ہاتھ نہ لگ جائے. اب وہ الحمدللہ مجھے تلاش کرنے سے ایک حدیث مل گئی، لہذا یہ اجماع کے ساتھ ایک حدیث بھی مل گئی الموطا امام مالک میں صحیح سند کے ساتھ. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فجر کی نماز پڑھی انہوں نے غسل کرنے کے بعد میں شراق کے وقت کے اندر انہوں نے دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھی. تو ان کے بیٹے سالم بن عبداللہ نے پوچھا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ ابا جی میں نے آج آپ کو وہ کام کرتے ہوئے دیکھا جو پہلے نہیں دیکھا، تو آپ نے یہ دوبارہ نماز فجر کی کیوں پڑھی؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھ پر غسل فرض ہوا تھا تو میں نے غسل کیا، اس کے بعد نماز پڑھ لی، تو مجھے خیال آیا کہ غسل کے اینڈ پر میرا ہاتھ میری شرمگاہ کو چھو گیا تھا تو میرا وضو تو ٹوٹ گیا، اس لیے میں نے دوبارہ وضو کر کے فجر کی نماز اشراق کے وقت میں پڑھی ہے. تو یہ حدیث بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر غسل کے دوران
ہاتھ شرمگاہ کو لگ جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا. البتہ اگر کوئی شخص غسل کے اینڈ پر پھر دوبارہ سے وضو کر لے اور ازائے وضو پر پانی بہا لے اور پھر باہر نکل آئے تو پھر اسی غسل کے ساتھ وہ نماز پڑھ سکتا ہے. وضو والا معاملہ بھی الحمدللہ اس کانٹیکسٹ میں حل ہو جائے گا. لہذا یہ حدیث بھی الموطا امام مالک میں ہمیں مل گئی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا عمل. جی ناظرین، آپ نے مرزا علی صاحب کا موقف سنا، تو اس کے ساتھ ہی تمام علماء کرام کا موقف سننے کے بعد ہمارا یہ مسئلہ غسل والا جو ہے وہ حل ہو چکا ہوگا. امید کرتی ہوں آپ سب اس سے فیض یاب ہوئے ہوں گے. تو اس کے ساتھ ہی میں اپنی ویڈیو کو مکمل کرتی ہوں اور ملتی ہوں آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ آپ کو اپنے گھروں میں شاد و آباد رکھے، اپنی رحمت سے تمام مشکلیں اور پریشانیاں آپ کی حل فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.